सूरतुल माइदा देखने लगे हैं, सूरतुल माइदा के मरकज़ी मजमून में ये बताया गया है कि यहूद व नसारा के गलत अकायद का बयान है इसमें, और मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और शरीयत इस्लामिया के तमाम अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया गया। इसकी जो डिटेल्स है ना, जैसे हमने पिछली सूरत में देखा था कि जो जो पॉइंट्स मरकज़ी मजमून में बयान किए गए थे उसी की सारी डिटेल, लेकिन इसमें डिटेल थोड़ी ज़्यादा है, हम उसको एक नज़र देख लेंगे। सबसे पहले तो जब हम बुनियादी मज़ामीन की तरफ आते हैं ना, तो इसमें हलाल और हराम की तकसीम के बारे में बता दिया गया है, किस किस्म का जानवर हलाल है, किस किस्म का हराम है, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील जो यहाँ पे मुर्दार, खिंजीर का गोश्त और जिस जानवर पर ज़बा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए उसको हराम करार दिया गया। ज़बा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम पुकारने से मुराद है कोई भी ऐसा अकीदा जो जुड़ा हो अल्लाह ताला की अतात के बगैर, यानी कि आप जानवर ज़िबा करके किसी ऐसे शख्सियत के नाम पे भी कि ये खाना जो हम फलाने के नाम पे तकसीम कर रहे हैं इससे हमारे घर की मुश्किलात दूर हो जाएंगी, यानी मुश्किल कुशा का जो हमारा एक अकीदा है ना वो अल्लाह के अलावा किसी इंसान से मंसूब कर दिया, तो ये भी गैरुल्लाह के नाम पे। इसके अलावा और जो भी जैसे क्रिश्चियंस 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा होने का इस दिन की खुशी मनाते हुए अब यहाँ पे जो भी तकसीम होगा, अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जानवर ही होगा, वो कोई भी खाना हो सकता है, लेकिन उसके पीछे अकीदा जो है वो गलत है, तो फिर इस अकीदे पे से मंसूब जो भी खाना होगा वो हलाल नहीं होगा। इसके बाद दूसरी बात ये बता दी गई है कि जो जानवर जिसको चोट लग गई है, सींग लग गया है या फिर गला घुटने से मर गया, गिरने से मर गया, या किसी दरिंदे ने उसे खा लिया, ऐसा जो कोई भी जानवर होगा ना उसको भी खाना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि ऐसी सिचुएशन होने के फौरी बाद, अभी वो मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है, उसको सींग लगा, उसको चोट लगी है, कुछ भी हुआ है लेकिन अभी वो जिंदा है, तो उसे हलाल तरीके से उसको ज़बा कर दिया जाए, कुर्बान कर दिया जाए, फिर खा लिया जाए तो खाया जा सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन से वो मर गया, अब उस जानवर का गोश्त नहीं खाया जा सकता। इसके बाद बता दिया गया कि कोई भी कुर्बान गाह पे ज़िबा किया जाने वाला जानवर भी हराम किया गया है जहाँ पे पहले से कोई बुतों के नाम पे कोई शिरकी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। इस पे एक हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गुजरे, उन्होंने वो जानवर लेके जा रहे थे ज़बा के लिए किसी आस्थाने पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप वहाँ क्यों लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने मन्नत मांगी थी और मेरी क्योंकि दुआ पूरी हो गई है तो मैंने मन्नत मांगी थी फलानी जगह जाके मैं जानवर ज़िबा करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वहाँ कोई शिरकी एक्टिविटी तो नहीं होती, तो कहा गया कि नहीं वहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती। स्टिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या ज़माना जाहिलियत में वहाँ कोई शिरकी एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म होती थी, तो उन्होंने कहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ठीक है फिर आप कर सकते हैं, यानी ज़माना जाहिलियत में भी अगर कोई शिरकी एक्टिविटी होती है, कहीं पे गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा किया जाता है, वहाँ पे आप अल्लाह के नाम पे भी जाके ज़बा नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके बाद हलाल और हराम की सारी तफसील बताने के बाद ये बता दिया गया कि जो चीज़ें अल्लाह ने पाकीज़ा कर दी हैं, हलाल कर दी हैं, हलाल ठहरा दी हैं, वो आप लोग उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दे दिया उससे बचना है। ये हमने सबसे पहला पैराग्राफ देख लिया, अपने ज़हन नशीन कर लें। पहला पैराग्राफ हमने देख लिया है हलाल और हराम जानवर के बारे में जो हमें अहकामात बता दिए गए हैं। और एक चीज़ बीच में मैं मिस कर गई माजरत के साथ कि एहराम की हालत में शिकार करने से मना कर दिया गया। आज के दौर में ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है क्योंकि हम यहाँ से प्लेन में बैठे एहराम की हालत में भी हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद सऊदीया पहुँचे और उम्रा परफॉर्म किया। लेकिन पुराने दौर में जब मीलों का सफ़र करके पैदल चल के आना पड़ता था, तो जब एहराम की हदूद शुरू हो गई हैं उसके बाद से आप एहराम की हालत में हैं। अब आपके सामने कोई शिकार का जानवर है, आपका दिल भी कर रहा है खाने का और हलाल भी है, लेकिन एहराम की ये शर्त रख दी गई कि अब ये आपके लिए हलाल नहीं है, अब इसका शिकार नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी अल्लाह ताला इस तरह से इंसानों को आजमाते हैं उनकी, और ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे उन दिनों में हलाल चीज़ें और ऐसे शिकार ज़्यादा आपके सामने आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अब एहराम की हालत में शिकार मना कर दिया गया। इसके बाद की पैराग्राफ हमने सारा देख लिया। अब आगे आता है उस आयत के बारे में। सूरतुल माइदा में एक ऐसी आयत है जिसमें तमाम अरकान फ़राइज़ और सारी जो इस्लाम की हदूद है ना वो सारी मुकम्मल कर दी गई हैं, जिसके बारे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक यहूदी ने कहा कि आपके कुरान में एक आयत है, अगर हमारी किताब में होती ना तो हम उस आयत के नज़ूल के दिन को ईद का दिन बना लेते। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कौन सी आयत है, तो उन्होंने कहा कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, यानी वो आयत जिसका तर्जुमा है कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। ये वाली आयत पढ़ के उन्होंने सुनाई कि अगर ये हमारे किताब में होती तो हम इसको ईद का दिन बनाते। तो उन्होंने ये अर्ज़ किया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने कहा
ہمیں آج بھی یاد ہے کس دن اور کس جگہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوم عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ہمارے لیے پہلے ہی وہ بڑی عظمت والا اور عید کا دن ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا دو چیزیں، حلال اور حرام کے جانوروں کے بارے میں جو احکامات ہیں اور دین کے مکمل ہونے والی آیت جو اس صورت میں. اچھا، اس کے بعد غسل تیمم وغیرہ کے احکامات کا بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد عدل و انصاف کی بات کی گئی، یعنی عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی قوم کی دشمنی میں بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، اور آپس میں بھی جب عدل و انصاف کا معاملہ آتا ہے نا تو صحیح طریقے سے انصاف کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا یہ میرے ساتھ کا بندہ ہے تو میں اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا یا مجھے اس کی سائڈ ہی لینی ہے، اس کا ساتھ ہی دینا ہے، بے شک یہ حق پہ نہیں ہے. نہیں، عدل و انصاف کے وقت آپ نے کسی قوم کی دشمنی میں بھی اور اگر کوئی نان مسلم بھی ہے تب بھی آپ نے انصاف کا معاملہ کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے اپنے ساتھی کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا، آیات باری کو جھٹلایا، ان کے لیے دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے. اور یاد رکھیے گا آیات باری کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز، کوئی قرآن کا حکم کوئی بندہ آپ کو آیات سے واضح کر دیتا ہے کہ جی قرآن میں یہ احکامات ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے فلانے حکم کے بارے میں، اور آپ کہتے ہیں جی میں نہیں ان چیزوں کو مانتا، آیات سے کوئی آپ کو کلیئر کر دیتا ہے تو سمجھ جائیں آپ صرف اس بات کا انکار نہیں کر رہے، آپ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اب آگے بتا دیا کس طرح سے بنی اسرائیل نے عہد کو توڑا، کتاب میں تحریف کی، کتاب کے خلاف گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پہ لعنت کی گئی. اس کے بعد یہودیوں کے بعد مسیحی کا یعنی عیسائیوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بھی عہد کو توڑا، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے خود اپنے آپ کو اللہ کی محبوب قوم ہونے کا خود سے یہ ایک من گھڑت بات کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا گیا ہے کہ ایسے ہر قسم کے برے اعمال سے بچنا چاہیے اور دین میں غلف کرنے سے بچنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے بارے میں بات کی گئی ہے. حابیل اور قابیل کو ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی جاتی تھی نا تو جو شخص دل سے قربانی کرتا تھا نا سچے خلوص سے، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کی قربانی اٹھا لی جاتی تھی اس آگ سے، اور جس کی قربانی پڑی رہ جاتی تھی مطلب ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو ایسا ہی ہوا جب حابیل اور قابیل نے قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی. یہاں سے ایک حسد اور اناد ان کے دل میں آ گیا، جس کے بعد قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا. اور پھر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لاش کا کیا کیا جائے، تو ایک کوے نے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ہی انہیں دکھایا گیا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو چون سے مٹی کھود کے تو اس میں دبا دیا. تو اسی طرح انہوں نے کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے ہیں نا اس کا ایک حصہ گناہ کا قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ ہی واز دا ٹرینڈ سیٹر. آج کے دور میں اگر ہم کوئی ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کوئی بھی برائی کا یا اچھائی کا، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نیکی کا، کوئی ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے تو اس کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ایسے ہی گناہوں میں بھی جاریہ ہوتا ہے. کبھی بھی غلط کام کا ٹرینڈ نہ سیٹ کریں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹک ٹاک وغیرہ کا دور ہے، یہاں پہ تو ٹرینڈز ایسے چلتے ہیں، فالو کیے جاتے ہیں، تو نیکی کے ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد یہاں پہ کیونکہ ان کے قتل کی بات آ رہی ہے نا تو ساتھ ہی ناحق کسی کا قتل کرنے کے بارے میں وعید سنا دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ زمین میں جو فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، فساد فی الارض کے لیے سزا بتا دی گئی ہے کہ ایسا شخص جو زمین میں فساد مچاتا ہے، قتل و غارت یا اس قسم کے کام کرتا ہے تو اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے، یا پھر بعد میں کہا گیا ہے سولی چڑھا دیا جائے، ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے، یعنی اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور ساتھ ہی چوری کرنے والے کی سزا بتا دی گئی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب دیکھیں یہ ساری سزائیں اکثر جو اسلام کے خلاف بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو اٹھا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دین میں کتنی سختی ہے، یہ کیسا دین ہے. بھئی یہ سختیاں اگر ہم ایک معاشرے میں اپلائی کریں گے تو ایک دو چوری کرنے والوں کے جب ہاتھ کاٹے جائیں گے نا تو مزید ان کو دیکھنے کے بعد نا ان کی سزا دیکھنے کے بعد کوئی ہمت نہیں کرے گا وہ کام کرنے کا. اسی طرح جو قتل و غارت کے سلسلے ہیں، جب قتل کے بدلے قتل، جو جیسے یہاں پہ قصاص کا ذکر آیا، قتل کے بدلے قتل وہ کیا جائے گا، تو اوبویسلی جن کو دیکھ کے عبرت ہوگی نا وہ دوبارہ کبھی اتنا بڑا کام نہیں کریں گے جیسے آج کل ایک موبائل کے پیچھے جان لے لی جاتی ہے. اگر یہ اسلامی قانون اور اسلامی سزائیں نافذ ہوں گی تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ اب ہم نے دیکھا جو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بعد قتل کے بارے میں، فساد فی الارض اور چوری کی سزا، اور یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد
پھر سے وہی بات آ گئی ہے کہ پہلے بھی انبیاء آتے تھے، ہر دور میں شریعت کے تقاضے مختلف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اور آخری پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کچھ اہل کتاب تھے جنہوں نے جب قرآن کو سنا ان کے دل نرم ہو گئے اور جو ہے نا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری اور جنت کا وعدہ کیا ہے اور ان کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے۔ اب اوور آل ایک ویو دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حلال حرام کے بارے میں، کون سے جانور کس طرح کا ذبیحہ حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ پھر دین کے مکمل ہونے کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تیمم، غسل کے ساتھ ساتھ انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ زمین میں ہم نے گواہی کے بارے میں کیسے انصاف سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے کیا کیا تھا، کتاب میں تحریف کی، دین کو چھوڑ دیا، دین سے ہٹ گئے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا، دین کو ماننے سے انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوتے گئے۔ یہاں تک ہم نے دیکھنے کے بعد کیا دیکھا ہے، نیکسٹ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر، پھر قتل کا، فساد فی الارض کا اور چوری کی سزا، اور سب سے آخر میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کچھ اہل کتاب نے جب دین قرآن کو سنا وہ ان کے دلوں میں اتر گیا، ان کے دل نرم ہو گئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ اب اس کو ایک ترتیب سے اپنے مائنڈ میں لائن اپ کر لینا اور ہیڈنگز دے کے اس کو ایک بنیادی مضامین، مرکزی مضمون اور بنیادی مضامین کا ٹاپک یاد کر لینا اور اسی کے اندر سے آپ لوگوں نے شارٹ کوسچنز بھی تیار کر لینے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلی صورت کو دیکھیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔